بقرہ عید کی آمد ہے تو بقرہ عید ہی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل بیان کرنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ بہت سارے کامن مسائل ہیں جو لوگ بار بار قربانی کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو بقرہ عید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں۔ دیکھو، دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہے بھائی؟ کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی۔ بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے۔ بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ کسی بھی جان کو، وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جان اگر مسلمان کی ہو، کلمہ گو کی ہو، تو یہ جرم اور بھی زیادہ بولتے کیوں نہیں یار بڑھ جاتا۔ مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا۔ تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا۔ اچھا، چھٹی بات، اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو۔ بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، آدمی غصے میں آگے مار دیتا ہے اس کو، وہ بھی غلط کرتا ہے، قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اولاد اگر کیا ہو، معصوم اور نیک، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم۔ پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں۔ آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا، یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں۔ نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے۔ وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے۔ کوئی وصیت کر دے، کالعدم، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اچھا، نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ۔ تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے۔ والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا، اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کرے، کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے۔ تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے، اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہے، استاذ نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں؟ تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے، ان سے خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے۔ ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھئی اس سے پلک پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے۔ تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر، استاذ
وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے, کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے, خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا, اور وہ جان بھی انسانی جان, اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ, اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی, اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی, یہ تو یعنی illogical بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے, قتل انسانی کا, اور illogical کام بھی کروایا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے, اے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا, تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو بول لو نہیں آتی سمجھ. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل illogical کام, بالکل illogical کام. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ illogical بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں, وائے, اس میں کیا ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں, بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو. اس بولو کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہے تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس گیا, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے. آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے کہا ہے میں, یہ اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے, کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل,
سراپا لوجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں پیدا, اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے, اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آگے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا, اول تو ہو گئے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا اللاجیکل کام, کسی انسان کو کاٹنا اللاجیکل, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا, لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا اللاجیکل ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا. آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے بھائی, تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو. یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اللاجیکل, کوئی لاجک اس کی, ہم پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی, پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے, میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو. مگر لوگوں میں جوش ہے نا, دمبے. تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے, بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے, مچھلی کھایا کرے, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے, تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہا ہے. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی لاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے. اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے, اللہ نے. سمجھتے ہو. اسی میں ایک بات خوب یہ بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں بھائی, یہ اب کس کا حکم ہے, باپ, یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل, میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے, آرڈر یا گزارش کرتا ہے, آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا, بیہائنڈ دا سین آئے گا. کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین, میں نے کسی, چلے چھوڑے, تو ریکویسٹ کرتا ہے, چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی, ٹائم بہت تھوڑا ہے نا, یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دوں میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی۔ اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں، میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو؟ کرائے پہ رہو، مزے اڑاؤ، اور کیا۔ اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں، بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ ورنہ مکان بے وقوف لوگوں کا کام ہے یار۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، اور گھر بھی، تو مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار۔ آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر، آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا؟ یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں، تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ، کہ مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے۔ کرائے پہ رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی، حقیقت ہے۔ اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے۔ مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے۔ تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں اب یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں کہ نہ اٹھیں، کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے، میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ۔ زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لی ہے، 80 سال نکال لیں گا۔ بول تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا، صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ بچائے، ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر۔ وہ ویسا ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے، بار بار کہتا تھا، تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ سے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ تو جب پھندا دیکھا نا، اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال، میں کھینچ لوں گا اوپر تک۔ تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہت جی لی، 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے، اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار۔ تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی، اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے۔ باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ ہم رہیں گے۔ یہ تو فائدہ ہے نا، پیسہ اس کمبخت نے لگایا، بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو، صحیح ہے نا؟ اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں، اس کا اپنا مزہ لگانے نہیں چاہیے، لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں، اگلی گلی میں چلے جاؤ، وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی، وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن، جنازہ وہاں سے بھی۔ بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو۔ اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے، میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں، میرے پاس آپشن ہے۔ جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا، ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل لو، مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی۔ تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو، ایسا نہ جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بے وقوف ایسے مفتی صاحب نے، ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی۔ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا، بچوں کو بھی کھلائے گا۔ لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو۔ تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لے بچوں کے لیے، اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں، سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رول رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ جی سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کی ادھر کو لیے ہیں۔ کاروبار کا وظیفہ ہے، مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے کیا۔ کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان روٹی کے 2 پراٹھے کھاؤ، اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن، جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا۔ کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے۔ دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے، قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے۔
تو کاکڑ دنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو, پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو, اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنہ, آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. تو وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھ رہا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہے ہیں. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاغڑ دن 2 پراٹھے ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شاید نہیں پیو, پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے, مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تمہارا باپ بھی پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا, وہ دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیے, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو, گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام
کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو, وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے, تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, تھوڑا اکڑ کے. کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا, اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے ہو. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہو. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے, غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. یہ جو رات کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ؟ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں.